تو آخر کار ڈرامہ سیریل خمار کا 50ویں ایپیسوڈ پر اختتام ہو گیا۔ اس کا اختتام کیسا تھا اور یہ اوور آل ڈرامہ مجھے کیسا لگا، کیا یہ سپر ہٹ تھا یا یہ ایوریج تھا یا فلاپ تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ڈرامہ سیریل خمار کے لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد چلتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیسا تھا اور کیا یہ سپر ہٹ تھا یا ایوریج تھا۔ تو جناب لاسٹ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں یہ دکھایا گیا کہ حریم کو مدثر لے کر جاتا ہے سمندر کے کنارے، اور وہیں پر وہ فائز کو بلاتا ہے۔ فائز اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت حریم نے فائز کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ کچھ باتیں کرتی ہے اس طرح کی جو کہ اس موقع پر ہونا کافی ضروری تھا، ورنہ شاید یہ دکھایا جاتا کہ فائز کے دل میں ابھی بھی کوئی غلط فہمی ہے کہ شاید اس کا مدثر سے بھی کوئی چکر چل رہا تھا۔ لیکن اس موقع پر حریم نے جو باتیں کی وہ سارا کا سارا معاملہ بھی مزید کلیئر ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ فائز معافی مانگتا ہے اور حریم اس کو آخرکار معاف کر دیتی ہے۔ یہی توقع کی جا رہی تھی حریم سے، کیونکہ یہ کیریکٹر ہی اس طرح کا دکھایا گیا تھا اور مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا تھا کہ یہ اس کو معاف کر دے گی، اور وہی ہوا۔ بہرحال جب حریم نے فائز کو معاف کیا اور اس کے بعد جو بیک گراؤنڈ میوزک چلایا گیا، یعنی کہ اس کا OST بہت زبردست تھا، اور وہ سین مجھے ذاتی طور پر بہت مزیدار لگا، اور واقعی میں فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پر یہی سچویشن ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک خوشی تھی کہ ابھی کافی کچھ دیکھنے کو رہتا ہے، کیونکہ اگر یہ سین آخر میں ایپیسوڈ کے دکھایا جاتا تو تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے مایوسی ہوتی ذاتی طور پر کہ کچھ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن اس چیز کی خوشی تھی کہ ابھی کافی سارے سینز پڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ فائز پہنچتا ہے حریم کو لے کر اپنی والدہ کے پاس، اور اپنی والدہ کو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور بس وہ اپنی باتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے اسی دوران کہ جی اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس موومنٹ میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ شیخانی یعنی کہ فائز کی جو والدہ تھی، یہ اس طرح کا کیریکٹر دکھایا گیا تھا کہ آخر تک سب سے زیادہ ضدی رہا یہ، اور اس کی ضد اتنی پکی تھی کہ آخر میں بھی اس نے نہ تو اپنی غلطی کا احساس کیا اور نہ ہی آخر تک معافی مانگی۔ اسی طرح سے وہ دنیا سے چلی گئی اپنی اکڑ اور ضد میں۔ لیکن ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی یہاں پر کہ کتنی عجیب و غریب سی بات تھی کہ جس بیٹے کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی اور سب سے زیادہ اپنے کلوز رکھتی تھی، گھر کا بڑا بنایا ہوا تھا اور ہر چیز اس کے حوالے کی ہوئی تھی، اس آخری موقع پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شوہر پہلے ہی جا چکا تھا، اور وہ دو لوگ جن کا سب سے زیادہ اس نے نقصان کیا تھا یعنی کہ شیخانی نے، وہی دونوں لوگ یعنی کہ فائز اور حریم اس کے پاس تھے آخری موقع پر، اور ایسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر کہ انہی کو اس کی موت کا افسوس اور دکھ ہے سب سے زیادہ۔ یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی جو کہ میرے خیال سے اس کیریکٹر کے لیے سوٹیبل تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ فائز اور حریم بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے بھی اچھا ان کا مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے، یہ چیز دکھائی گئی ہے۔ اور یہ میں نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں دیکھنا چاہتا تھا آخر میں کہ اب ان کا مزید ان کے درمیان کیا دکھایا جاتا ہے، اور ایک اچھی چیز ہم نے دیکھی، ہیپی اینڈنگ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہیپی اینڈنگ کو مزید دوبالا کیا گیا یہ دکھا کر کہ مدثر حسن جو کہ بیچارہ جس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کو بھی اپنا پرانا کھویا ہوا پیار مل گیا۔ کچھ بولا نہیں اس نے، اور نہ ہی اس لڑکی نے کچھ بولا، نہ ہی ان کا کوئی درمیان کچھ ڈائلاگ ایسا سنوایا گیا کہ جس سے اندازہ ہو، لیکن جس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو پہچان کر رکے اور باقاعدہ آ کر بات کی، اور خوشی جو ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی، وہاں سے یہی لگتا ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے جو کہ بہت سال پہلے اس کی والدہ نے اس کو اس سے الگ کر دیا تھا، اور اب اس موقع پر وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک بار پھر سے ملے ہیں۔ اس لیے اگر اس ڈرامہ کے اختتام کی بات کی جائے یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ کی، تو لاسٹ ایپیسوڈ اس کا بہت بہترین تھا اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تھا۔ مجھے بڑا مزہ آیا، اور جو سیٹسفیکشن چاہیے تھی اس کی اینڈنگ سے ہمیں وہی ملی، اور میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ بہت بہترین تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اوور آل ڈرامہ بھی اس طرح سے بہترین اور ہٹ تھا، ایوریج تھا، یا کہ فلاپ تھا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ سپر ہٹ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ڈرامہ 50 ایپیسوڈ پر مشتمل تھا، اور اس کے 2-3 ایپیسوڈ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ فائز کی شادی کے بعد آئے تھے، جو تھوڑے سے ڈریگنگ سچویشن تھی جس میں، اور تھوڑے سے بورنگ تھے کچھ حد تک۔ اس کے بعد یہ پورا کا پورا ڈرامہ شروع سے آخر تک بہت بہترین، بہت زیادہ انگیجنگ رہا، اور کوئی بھی ایپیسوڈ میں نے اس طرح کا نوٹ نہیں کیا اس میں کہ جس سے مجھے بوریت فیل ہوئی ہو، یا میں نے سمجھا ہو کہ اسٹوری کو ڈریگ کیا گیا ہے، یا یہ کیا بیکار طریقے سے دکھایا گیا اور یہ ہفتہ یا ایپیسوڈ ہمارا ضائع کیا گیا ہے۔ اس طرح کے ڈرامہ بہت کم ہوتے ہیں جو کہ پورے کے پورے جو اتنے ایپیسوڈ جس کے بنائے جائیں اور اس طریقے سے بغیر ڈریگ کیے یا لوگوں کے انٹرسٹ کو اور لوگوں کو باقاعدہ انگیج رکھ کر وہ آخر تک پہنچ سکیں۔ یہ ڈرامہ ان میں سے ایک تھا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامہ واقعی میں سپر ہٹ کہلانے کے لائق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ تو ختم ہو چکا،
کیا اس طرح کا ہمیں اور کوئی ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا؟ تو بالکل آنے والے وقت میں کچھ ایسے ڈراماز آنے والے ہیں جو کہ ہمیں پورے طریقے سے انگیج کر لیں گے اپنے ساتھ. ان کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس کے حوالے سے بات کروں گا. بہرحال جی ابھی میری اس ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ میری اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور ڈرامہ سیریل خمار کے لاسٹ ایپیسوڈ اور اوورآل اس کے جتنے بھی ایپیسوڈ آن ایئر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.